میرے شوہر نے غصے میں 3 بار مجھ کو طلاق دے دی تھی، مگر میں یتیم تھی، اس لیے مجبوراً اس کے گھر سے نکلنے کی ہمت نہ کر پائی۔ میری ساس ہر وقت مجھے کوستی رہتی۔ ایک دن نشے میں دھت ہو کر جیسے ہی میرے شوہر نے مجھ کو کمرے میں کھینچ کر بلانا چاہا، میں اس کو دھکا دے کر گھر سے باہر بھاگ نکلی۔ میں سڑک پر بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، اسی وقت 2 موٹر سائیکل میرے پیچھے لگ گئیں۔ اچانک میری نظر ایک مسجد پر پڑی۔ میں اللہ کو مدد کے لیے پکارتی ہوئی جیسے ہی مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، میں سر جھکائے کچن کے پاس بیٹھی ہوئی برتن دھو رہی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہوئی کارروائی نے میری زندگی مشکل میں ڈال دی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی میری ساس کی بہن گھر میں شور ڈال کر گئی تھی کہ یہ کلموہی یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ جب اسے اشفاق نے طلاق دے دی ہے تو اسے نکال کیوں نہیں دیتے؟ جبکہ میں بے حد مجبور تھی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسی روز اس گھر کو الوداع کہہ کر چلی جاتی جب میرے شوہر نے مجھے چھوڑا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ چند لمحے بعد اچانک میری ساس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ دندناتی ہوئی میرے سر پر نازل ہو گئی تھی۔ میں نے بھرائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے بازو کو تھامتے ہوئے بولی، یہاں سے جاؤ، میں تم جیسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھے اشفاق کی اب دوسری شادی کروانی ہے اور میری بہن کو اعتراض ہے۔ اگر تم اس گھر میں رہتی رہیں تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی مجھے نہیں دے گی اور مجھے اشفاق کی دلہن نرگس کو بنانا ہے۔ ان کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی، اماں، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، مجھے کون رکھے گا؟ میرے باپ نے بہت زیادہ بھروسہ کر کے مجھے آپ کے حوالے کیا تھا۔ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، وہ میرے سامنے یہ جذباتی جملے ادا کر کے مجھے پگھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، وڈوں کی خاک چھانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے میرا گھر چلانا ہے، تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر کا سکون غارت نہیں کر سکتی۔ جبکہ میں اب ہاتھ چھوڑ چکی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اماں، اگر آپ مجھے نکال دیں گی تو آپ کہیں کی نہیں رہیں گی، ایسا مت کریں۔ میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، میں ایک عورت ذات ہوں۔ آپ مجھے صرف ایک وقت کی روٹی دے دو، میں آپ کے گھر کا سارا کام کروں گی، لیکن مجھے نکالو مت۔ آپ نرگس کو دلہن بنا کر لے آؤ، میں اس کی بھی غلامی کروں گی، لیکن مجھے یہاں سے مت نکالو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی، جبکہ وہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے کبھی نہیں نکالے گی، وہ کتنا بھی غصہ کر لیتی، کہیں نہ کہیں انہیں بھی اس بات کا احساس تھا کہ واقعی میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جس کے پاس جا کر میں اپنی زندگی بسر کروں۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے ایک بار پھر کھانا بنانے میں مگن ہو گئی تھی۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اس رات کا منظر لہرا گیا تھا جسے یاد کرتے ہی میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ معمول کے مطابق پورے گھر کا کام کر کے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس کو کھانا وغیرہ دے دیا تھا، وہ سو چکی تھی، مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ہمارے گھر اولاد کی خوشی نہیں آئی تھی۔ میری بہت خواہش تھی کہ میری اولاد ہو جائے، مگر اللہ کی طرف سے تاخیر تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی
جب اچانک دروازے کے پاس شور سا محسوس ہوا تھا، فوراً اپنے کمرے سے باہر آئی تو میرے شوہر دروازے کے پاس زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میری حلق میں جان اٹک گئی تھی۔ میں دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کو تھام کر اٹھایا، جبکہ وہ مکمل نشے میں دھت تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دھتکارتے ہوئے بولے، کیا ہوا، کل موہی کیوں آئی ہے؟ میں خود اٹھ سکتا ہوں، تو کیا سمجھتی ہے مجھے تیرا سہارا چاہیے؟ بانجھ ہے تو، دور رہ مجھ سے۔ میری ماں میری شادی میری خالہ کی بیٹی نرگس سے کروائے گی اور میں تجھے طلاق دوں گا۔ وہ دن دور نہیں جب تیری چوٹی پکڑ کر میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ جبکہ میں اپنے آنسو پیتی ہوئی ان کو تھام کر کھڑا کر چکی تھی اور بڑی مشکل سے کمرے کے اندر لے آئی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ جبکہ وہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے بولے، جوتے اتار میرے اور اپنی شکل لے کر دفع ہو جا۔ تجھ جیسی عورت کے ہاتھ کا بد ذائقہ کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے مزید تکلیف ہوئی تھی۔ ہر ایک شخص میرے کھانے کی تعریف کرتا تھا، لیکن میرے شوہر کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا کہ ہر وقت میرے کھانے کی برائی کرتے رہتے تھے۔ میں نے روتے روتے ان کے جوتے اتارے تو اچانک ہی وہ میرے کندھے پر لات مار کر بولے، اب یہاں سے دفع ہو جا، میرے سامنے رو کر دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہاں ٹھہری تم تو یاد رکھنا، آج کی رات تیرا قتل ہو جائے گا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے اپنے جوتے اٹھائے تھے اور فوراً ہی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ اکثر نشہ کر کے آتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ان کا نشہ کتنی بڑی کوتاہی کروانے والا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب گھر کا دروازہ کسی نے زور سے پیٹا تھا۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا کہ بھلا اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں سہمی سہمی سی دروازے کے پاس آئی تھی۔ ابھی میں پوچھتی اس سے پہلے ہی میرے کمرے سے میرے شوہر باہر آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جا کمرے میں بیٹھ، میرا دوست آیا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کے قریب آ گئے تھے، جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بھی آیا ہے فی الحال اس دروازے سے ہی رخصت کریں، میں یہیں پر کھڑی ہوں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ آج آپ نے کافی مقدار میں شراب پی ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تو نہیں سکھا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ عورت ہے، عورت ہی بن، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر بھی میں اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ انہیں تنہا چھوڑا جائے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، میں بلند آواز میں دروازے کے پیچھے سے بولی تھی، بھائی آپ جو بھی ہیں ابھی فی الحال چلے جائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ ابھی کسی سے ملاقات کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرا شوہر میرا گلا دباتے ہوئے بولے، میں نے کہا نا آواز بند کر اور کمرے میں جا، ورنہ یہیں کے یہیں قبر میں دفنا دوں گا۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑے تھے کہ لمحے بھر کے لیے میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ فی الحال میں نے بڑی مشکل سے ان کے ہاتھ کو اپنے گلے سے ہٹایا تھا اور دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ آج ان کا ہر انداز ہی عجیب تھا۔ اس وقت ان سے کوئی ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا، پھر بھلا آج کون آیا تھا؟ میں ابھی اسی کشمکش میں مبتلا تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر داخل ہوئے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر اگلا ہی لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔
ان کے پیچھے ایک آدمی بھی کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہوئے لڑکھڑائی آواز میں بولا، آج میں نے اس کے ساتھ جوئے کا میچ لگایا تھا، لیکن میں ہار چکا ہوں اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سارا زیور، میری جمع پونجی، سب کچھ میں ہار چکا ہوں۔ اس بار میں نے جوا تم پر لگایا تھا، لیکن بدقسمتی سے میں پھر ہار گیا، تو اب یہ تمہارے ساتھ رات گزارے گا اور تم اس کو اس کی مرضی کرنے دو گی۔ اگر تم نے ذرا بھی انکار کرنے کی جرت کی تو یاد رکھنا میں تمہیں صبح طلاق دے دوں گا، کیونکہ ابھی تو میں نشے میں ہوں اور ہو سکتا ہے طلاق نہ ہو۔ میں روتے ہوئے بولی، آپ پاگل ہو چکے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں اماں کو اٹھاتی ہوں۔ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولا، تو اماں کو اٹھایا، پھر محلے کو اٹھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو فیصلہ میں کر چکا ہوں تجھے کرنا پڑے گا۔ چپ چاپ اس آدمی کو خوش کر اور یہاں سے بھیج۔ جتنا جلدی اپنا کام مکمل کرے گی اتنا تیرے لیے اچھا ہے، جتنی تاخیر ہوگی تیرے لیے ہی مشکل پیدا ہوگی۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تھا جو اپنی گندی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں چلا کر بولی تھی، آج اپنی جان گنوا دوں گی لیکن اپنی عزت پر 1 انچ نہیں آنے دوں گی۔ آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، اس لیے ایسی بہکی بہکی حرکتیں کر رہے ہیں، ورنہ مجھے یقین ہے میرا شوہر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ دونوں زور زور سے ہنسے تھے، جبکہ وہ آدمی اب میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، بہت ہی خوبصورت ہو بلبل، آج تمہاری جوانی کے ساتھ کھیل کر بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ابھی وہ اپنی حد تجاوز کرنے کے لیے میرا ہاتھ چہرے کے قریب لایا ہی تھا، جب میں نے بہت پھرتی سے پیچھے رکھے گلدان کو اس کے سر پر دے مارا تھا اور اسے دور دھکیلتے ہوئے بولی، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا، جبکہ میرا شوہر ایک کونے میں سہم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے وہیں ٹوٹا ہوا گلدان اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے مزید سختی سے بولی تھی، اور اگر تم نے بھی مجھے ہاتھ لگایا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، اور جب اپنی حفاظت کرنے پر آتی ہے عورت تو سامنے کون کھڑا ہے وہ تک بھول جاتی ہے۔ خبردار، جو تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی جرت کی۔ یہ کہتے ہی میں کمرے سے باہر آ گئی تھی اور سیدھا اپنی ساس کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی، انہوں نے نیند کی گولی لی ہوئی تھی۔ میں بنا انہیں پریشان کیے ان کے برابر میں جا کر لیٹ گئی تھی اور گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ درندہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کا سودا کرتا ہے، وہ بھی ایک جوئے کے اڈے پر؟ کافی دیر تک میں لیٹے لیٹے روتی رہی تھی اور کب گہری نیند میں گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک سے کھلی تھی۔ میری ساس بھی جاگ گئی تھی اور مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تو اگلا لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ پولیس افسر کھڑے ہوئے تھے۔ لیڈی پولیس میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالتے ہوئے بولی، ایک شخص کو زخمی کرنے کے الزام پر تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے، وہ ابھی ہسپتال میں ہے، دعا کرو وہ زندہ بچ جائے، اگر اسے کچھ ہوا تو تم پھانسی کے پھندے پر چڑھو گی۔ وہ عورت مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں روتے ہوئے بولی، وہ میری عزت پر حملہ کر رہا تھا، اسی لیے میں نے اپنی حفاظت میں اس پر گلدان مارا تھا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔
ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی صحن سے ایک عورت کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ اس عورت کو گرفتار کرو، نہیں تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ میرا شوہر اکثر اس کا نام گھر پر لیتا تھا۔ یہ عورت اس کی محبوبہ ہے، آپ نہیں جانتی، یہ عورت بہت بڑی چکر باز ہے، اس کو گرفتار کرو۔ یقیناً میرے شوہر نے اس کو پیسہ نہیں دیا ہوگا۔ جب بھی اس نے میرے شوہر پر حملہ کیا ہے، لمحے میں دو پولیس اہلکار اس عورت کے سامنے سے ہٹے تھے، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گئی تھی۔ نہ جانے کیوں لگا ایسا جیسے اس لڑکی سے میں پہلے کبھی مل چکی ہوں، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں پولیس لیڈی کو ہی دیکھتے ہوئے بولی، میری بات کا یقین کریں میڈم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف اپنی حفاظت کی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ میرے شوہر سے پوچھ سکتی ہیں، وہ بھی وہیں پر تھے، مگر وہ لوگ مجھے گھسیٹنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو جو بھی صفائی پیش کرنی ہے آپ پولیس اسٹیشن میں کرنا، آپ کا بیان وہیں پر لیا جائے گا۔ فی الحال آپ کو الزام کے طور پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میری ساس میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، میں بری طرح رو رہی تھی، لیکن میری ایک بات نہیں سنی گئی تھی اور باہر پولیس وین میں مجھے زبردستی بٹھا دیا گیا تھا۔ پورا محلہ ہی اکٹھا ہو چکا تھا، ہر طرف ہماری بدنامی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کب اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں گی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے حوالات میں قید کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد تمہارا بیان لیا جائے گا۔ میں سر گھٹنوں میں دیے بری طرح سسک رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ پولیس کو بیان دے دوں گی، ہر ایک بات بتاؤں گی کہ میرے شوہر کہاں پر جوا کھیلتے ہیں، ان کے کتنے لوگوں سے تعلقات ہیں اور وہ آدمی کس نیت سے ہمارے گھر میں آیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جو قتل یا کسی شخص کو زخمی اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کر رہے ہیں تو اس کا کوئی کیس نہیں ہوتا، سزا ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری یہ غلطی آگے جا کر مجھے کتنا بڑا نقصان دینے والی ہے۔ میں ابھی حوالات میں بیٹھی اپنے منصوبے طے کر رہی تھی جب اچانک ایک لیڈی پولیس آفیسر اندر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آ جاؤ تمہاری ضمانت ہو گئی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، تم ہماری پہلی ایسی قیدی ہو جو آتے ہی جا رہی ہو، ورنہ ایسے کیس میں بھی پورا دن تو لگ ہی جاتا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میں فوراً باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کافی زیادہ اچھی حالت میں تھا۔ یقیناً میری ساس نے ان کو سیدھا کر کے یہاں بھیجا تھا۔ میرے باہر آتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اترا ہوا خون مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بنا مجھ سے کوئی بھی بات کیے باہر نکل گئے تھے، جبکہ میں بھی پیچھے پیچھے لپکی تھی۔ میں باہر آئی تو وہ بائک سٹارٹ کر چکے تھے۔ میں بنا کچھ بھی کہے ان کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کچھ کہوں، ان سے پوچھوں یہ سب رات کو جو ہوا کس بات کا تماشا تھا، آپ میری زندگی کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ مگر ان کی آنکھوں میں جو جنون نظر آ رہا تھا اس نے مجھے خاموش رہنے پر ہی آمادہ کر دیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی جیسے ہی صحن میں رکی، انہوں نے اچانک ہی میرا بازو تھام کر مجھے زور سے زمین پر دھکیلا تھا اور ایک زوردار لات میری کمر پر مارتے ہوئے بولے، تمہیں کیا لگا تھا گھر لا کر میں تمہارے پاؤں پکڑوں گا، تم سے معافیاں مانگوں گا؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ یہ کہتے ہی انہوں نے غصے میں میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔
میں بری طرح روتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ان تمام باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ظلم آپ نے مجھ پر کیے ہیں، میری کیا غلطی؟ میرے کہنے کی دیر تھی کہ جب انہوں نے ایک ساتھ دو چار تھپڑ میرے منہ پر مارے تھے اور مجھے زور سے ایک بار پھر زمین پر دھکیلتے ہوئے بولے، جب میں تجھے اجازت دے رہا تھا کہ تو اس مرد کے ساتھ تعلق بنا تو پھر تو نے کس بات کا تماشا کیا؟ ضرورت کیا تھی تمہیں اس کے سر پر گلدان مارنے کی؟ تجھے پتا ہے اگر وہ مر جاتا تو ابھی تیرے ساتھ ساتھ میں بھی اندر ہوتا اور جوئے کے تمام ممبر بھی اندر ہوتے۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تجھے رات والی غلطی کی سزا ہر قیمت پر ملے گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے موٹر کے پائپ سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی، ان کے پاؤں پکڑ رہی تھی، میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی، لیکن اس فرعون صفت عورت نے انہیں نہیں روکا تھا، بلکہ خاموشی سے وہ اپنے بیٹے کے اس کارنامے کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مار مار کر لہولہان کر دیا تھا۔ جب وہ تھک گئے تو مجھے دور دھکیلتے ہوئے بولے، میں آج سے اپنے سارے تعلقات تجھ سے ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی عورت پولیس اسٹیشن کی شکل دیکھنے تک نہیں گئی، اور تو حوالات کی سیر کر کے آئی ہے۔ تجھ جیسی عورت کو اب میں اپنا نہیں سکتا جو اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالے۔ میں اشفاق احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ چیر کر میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میری حالت ایک ایسے انسان کی مانند ہو گئی تھی جس کے پاس آخری سانسیں بھی نہیں بچی تھیں اور پھر بھی اسے قتل کیا جا رہا تھا۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں اپنا آپ سنبھال ہی نہیں پائی تھی اور اسی پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے پیچھے آ گیا کوئی نہیں ہے۔ میرے باپ کا انتقال کچھ روز پہلے ہوا تھا، ماں تو بچپن میں ہی گزر گئی تھی، اور اب یہ صدمہ مجھ میں برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا۔ ماں باپ بھی اکلوتے تھے، میرا کوئی خاص رشتہ دار بھی نہیں تھا جن کے گھر میں جا کر اپنی زندگی آگے طے کرتی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ رات کے وقت میرے ہی کمرے میں کھلی تھی، میری ساس میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، میں ایک جھٹکے سے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن جیسے جیسے دن کا واقعہ مجھے یاد آنے لگا، میری جان ایک بار پھر ہلکان ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا کوئی گلا گھونٹ رہا ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب تم ہوش میں آ چکی ہو، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ تم صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ خیر اب اپنا سامان لو جو تمہارے باپ نے تمہیں دیا تھا اور ہمارے اس گھر سے چلتی بنو، کیونکہ اب تم اس گھر کے لیے نامحرم ہو چکی ہو۔ جبکہ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بہت زیادہ روئی۔ اماں، یہ آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ میں یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میرا اس دنیا میں اس گھر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا جب مجھے طلاق دے رہا تھا آپ نے اسے کیوں نہیں روکا؟ آپ نے کسی غلط کام کے لیے تو منع نہیں کیا تھا نا؟ جو وہ کر رہے تھے وہ ناقابل قبول تھا۔ اگر میں اس آدمی کے ساتھ تعلق بنا لیتی تو آپ کو لگتا کہ وہ مجھے قبول کرتے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس گھر سے دھتکار کر نکال دیتے، جبکہ ہر جگہ مجھے بدنام کرتے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ کا بیٹا غیرت کے معاملے میں کیسا ہے۔
ابھی میں مزید گہری سوچ میں ڈوبتی، اسی وقت گھر کا دروازہ زوروں سے بجنے لگا۔ میں فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ اس واقعے کو پورے 2 مہینے بیت گئے تھے۔ میں نے نظر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یقیناً اس وقت میرے سابقہ شوہر ہی آئے تھے۔ میں دروازے کو کھولنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ابھی فی الحال میرا ان سے پردہ تھا۔ جب بھی وہ گھر میں ہوتے تھے یا تو میں کچن کے اندر چھپ جاتی تھی یا پھر چھت پر چلی جاتی تھی یا اپنی ساس کے کمرے سے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ کھانا وغیرہ بھی میری ساس ہی ان کو دے رہی تھی۔ دروازہ دوبارہ بجنے لگا تو میری ساس غصے سے باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت ہی کوئی ڈھیلی عورت ہو، نظر آ رہا ہے تمہیں کہ دروازہ بج رہا ہے مگر بحری بن کر کھڑی ہو، دروازہ کھول نہیں سکتی۔ جبکہ میں فوراً بولی، اماں پتہ نہیں کون ہے، کہیں اشفاق نہ ہو اس لیے نہیں گئی۔ جبکہ وہ ناک منہ بنا کر دروازے کی طرف چلی گئی تھی اور میرے سوچنے سمجھنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرے سابقہ شوہر ہی تھے۔ میں نے فوراً کچن کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اللہ سے دعا کرنے لگی تھی کہ یہ انسان کوئی اب الٹی سیدھی بات کر کے مزید میری تکلیف اور اذیتوں میں اضافہ نہ کرے۔ ابھی میں دعائیں ہی مانگ رہی تھی جب اچانک کچن کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا اور اشفاق کی آواز میرے کان سے ٹکرائی تھی، کل مہی باہر نکل میرے گھر سے، کیوں نہیں دفع ہو جاتی تو؟ کیوں میرے سر پر نازل ہو ابھی تک؟ جب تک تم اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی میری دوسری شادی نہیں ہوگی۔ تمہاری وجہ سے میں انتظار نہیں کر سکتا، دروازہ کھولو ورنہ اس دروازے کو توڑ دوں گا۔ میں روتے ہوئے بولی تھی، خدا آپ کو غارت کرے اشفاق احمد، آپ مجھے انسان بھی نہیں لگتے، حیوان ہیں آپ۔ ایک عورت کی زندگی تباہ کر کے آپ کتنے مطمئن ہیں اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ کو ایسی سزا دے گا کہ آپ سسک سسک کر مر جاؤ گے۔ جبکہ وہ بولا، ہاں میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تجھے اس گھر سے نکال کر مروں گا، باہر آؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ باہر سے میری ساس کی بھی آوازیں آنے لگی تھیں، جب اپنے بیٹے کو ٹوک رہی تھی کہ اس طرح بات مت کرو، تم اندر چلو، تم ابھی اس سے پردہ کرو گے۔ جبکہ وہ اپنی ماں کو چھڑکتے ہوئے بولا، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بھاڑ میں جائے اس کی عدت، آج کے آج میں اسے نکالوں گا کیونکہ مجھے نرگس سے شادی کرنی ہے۔ مجھے سب معلوم تھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی تھی۔ میری ساس اپنے بیٹے کو جیسے تیسے وہاں سے لے گئی تھی۔ زندگی اچانک اتنی مشکل ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پورا وقت میں کچن میں ہی رہی تھی جب تک میرے شوہر گھر میں موجود تھے۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے بعد گھر سے باہر گئے تھے۔ اس دوران میں نے کھانا وغیرہ تیار کر لیا تھا اور وضو بھی بنا لیا تھا۔ نماز پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن کچن میں ایسی جگہ نہیں تھی کہ میں نماز پڑھ پاتی۔ اپنی ساس سے پوچھ کر میں اب باہر آ گئی تھی اور ان کے کمرے میں ہی بیٹھ کر میں نے نماز ادا کی تھی۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کرتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ جوانی میں نے اذیت میں گزاری تھی۔ میرے بابا ہمیشہ مجھے گھر میں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے تھے، نہ جانے وہ کون سا کام کرتے تھے۔ پوچھتی تھی تو اکثر غصہ کرتے تھے کہ تمہیں کھانے کے لیے دے رہا ہوں، تحفظ دے رہا ہوں تو تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ بس گھر میں نہیں ہوتا، تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ان کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی تھیں۔ اور پھر اچانک ایک روز انہوں نے مجھ پر دھماکہ کیا، رات کو تمہارا نکاح ہے،
میں نے تمہارا جہیز، تمہارا سامان تمہارے سسرال بھیج دیا ہے، تم خود کو تیار کر لینا اور ہو سکے تو تھوڑا میک اپ وغیرہ کر لینا۔ ان کی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں اس وقت ان کے سامنے احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن جس طرح انہوں نے آ کر مجھے یہ سرپرائز دیا تھا، میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی اور چپ چاپ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی میرے شوہر مجھے گھر لے آئے تھے اور پھر ٹھیک نکاح کے 1 مہینے بعد مجھے معلوم ہوا میرے بابا سفر میں ہی انتقال کر گئے ہیں۔ نہ میں ان کا آخری بار چہرہ دیکھ پائی تھی، نہ ان کی تدفین ہو پائی تھی، بس صرف ہم تک ایک آدمی نے آ کر اطلاع پہنچا دی تھی اور ان کا پیغام دیا تھا کہ اب میرا گھر یہی ہے، مر جاؤ جی جاؤ، مجھے اب یہیں رہنا ہے۔ اس دن میں خوب روئی تھی، اتنا کہ میری آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے، لیکن مجھے صبر نہیں آ رہا تھا اور اس کے بعد میری زندگی برباد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے جوتے کی نوک پر رکھنے لگا تھا، میری ساس پورے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھیں، حالانکہ انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بالکل صحت یاب تھی اور ابھی جوان تھی، مگر وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میں بھی انہیں کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر کی ماں تھی، یعنی میری بھی ماں۔ میں نے کبھی بھی ماں کا پیار نہیں لیا تھا، اس لیے میں ان کو اپنی ماں ہی مانتی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا ان کی تلخیاں مزید بڑھ گئیں۔ اولاد کے لیے مجھے تانے ملنے لگے تھے۔ کتنی دفعہ میں نے ان کے بیٹے سے اور ان سے کہا تھا کہ ایک دفعہ ہم دونوں میاں بیوی اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کروا لیتے ہیں، مگر نہ یہ بات میرے شوہر نے سنی اور نہ ہی ساس نے۔ دونوں کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، صرف تم بانجھ ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں ہر طریقے سے فٹ تھی، مگر وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے الزام صرف میری ذات کو دیا جا رہا تھا۔ اور پھر کچھ سالوں بعد میرے شوہر نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے میری زندگی مٹی ہو گئی تھی اور اس رات جو ہوا اس کے بعد سے میری زندگی ختم ہو گئی تھی۔ میں اپنا آپ بہت حقیر سمجھنے لگی تھی۔ جو لوگ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، جہاں میرا رہنا مناسب بھی نہیں تھا، میں وہاں پر زبردستی رہ رہی تھی۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ بہت جلد مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ میں کتنا ہی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر لوں، مگر میں اب یہاں نہیں رہ پاؤں گی، اور یہ بات حقیقت بھی تھی۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگتی رہی تھی اور پھر وہی جائے نماز پر ہی سر رکھ کر آنکھیں موند چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ پیٹھ پیچھے میرے خلاف کتنی بڑی سازش رچی جائی ہے۔ میری آنکھ مغرب کی اذان کے وقت کھلی تھی، وہیں پر پہلے میں نے وضو بنا کر نماز ادا کی تھی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری ساس کی بہن اور نرگس آئے ہوئے تھے، انہیں دیکھتے ہی میں دوبارہ کمرے میں چھپنے لگی تھی، جب وہ عورت مجھے پکارتے ہوئے بولی، اے لڑکی ادھر آؤ۔ ان کی پکار پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کی طرف جانا پڑا تھا۔ میں ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی نرگس اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولی، کیوں ذلیل کی طرح میرے سسرال میں رہ رہی ہو؟ نہیں آتا تمہیں یہاں سے؟ دفع کیوں نہیں ہو جاتی ہو تم؟ جبکہ میں 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی، تم جو یہ سب کر رہی ہو نرگس، تم بھی آباد نہیں ہو پاؤ گی۔ تمہاری وجہ سے میرا گھر تباہ ہوا ہے۔ جبکہ اس کی ماں کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تم ہوتی کون ہو میری بیٹی کو بد دعا دینے والی؟ آج تم دیکھنا اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا، یہ بات اب طے ہے۔ اور باجی، آپ اگر
آپ نے اس کو بچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا آپ کے ہی بیٹے سے کہہ کر آپ کو بھی یہاں سے چلتا کرواؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ماں بیٹی چلی گئی تھیں، جبکہ میری ساس تو پٹا اپنے منہ میں دبائے اب رونے لگی تھی۔ میں حیران ہو کر اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ خاتون ان سے کس طرح سے بات کر کے گئی تھی اور انہوں نے بدلے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اماں یہ سب کیا تھا؟ آپ کو یہ کس طرح بول کر گئی اور آپ نے ابھی… میں اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ خاتون میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، جتنا میں تمہیں یہاں رکھ سکتی تھی میں نے تمہیں رکھ لیا، مگر اب میں بے بس ہوں بیٹا، اگر ہو سکے تو ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ اور اپنے لیے کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کرو، کیونکہ رات جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ تمہیں کبھی بھی زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ ان کی بات سن کر میرا دل تھم گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیوں، کیا ہوا ہے اماں؟ یہ سب کیوں بول رہی ہیں آپ؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اسے پہلے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، بیٹا تم کسی جھونپڑی میں جا کر رہ لو، کہیں اور چلی جاؤ، لیکن یہاں سے چلی جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتی، یہ گھر اب تمہارے رہنے کے لائق نہیں رہا۔ یہاں پر جن لوگوں کا حق ہے وہ فرعون بن چکے ہیں۔ جبکہ میں بے اختیار بولی، مگر آپ اس گھر کی مالکن ہیں، آپ اس طرح کی بات کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ اداس لہجے میں بولی، جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور خود مختار ہو کر کمانا شروع کر دیتی ہے تو ماں کی حیثیت دو کوڑی کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ نرگس نے نہ جانے میرے بیٹے کو کیا گھول کر پلا دیا ہے کہ اسے اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں چاروں طرف سے بے بس ہو گئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ آج اس عورت کی باتیں سن کر اتنا اندازہ تو مجھے ضرور ہو چکا تھا کہ یہ خاتون میرے حق میں ہے اور میرے لیے اچھا ہی چاہتی ہیں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے مسلسل ٹینشن ہو رہی تھی کہ جو باتیں خالہ اور نرگس بول کر گئی ہیں اور جس طرح اماں نے مجھے کہا تھا، ان سب کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، آج میرے ساتھ ایسا کیا ہونے والا ہے۔ مسلسل میرے دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھیں۔ بمشکل مجھے سوئے ہوئے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب اچانک مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میری آنکھیں فوراً کھل گئی تھیں، لیکن اگلا لمحہ میری سانسیں روک چکا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر نشے کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ قریب آتے ہی میری کلائی تھام چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آج تجھے میری خواہش کو پورا کرنا ہے، کتنی دفعہ کہا کہ میرے گھر سے چلی جاؤ، مجھے نرگس سے شادی کرنی ہے، لیکن تمہیں میری بات لگتا ہے سمجھ نہیں آئی۔ اب تم گنہگار ہوگی، عدت میں تمہاری میں عصمت داری کروں گا۔ ان کی بات سنتے ہی میں روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی تھی، اس کی ماں کو پکارنے لگی تھی، مگر وہ تو نیند کی گولی لے کر سوئی تھی۔ ان کے سامنے کوئی ڈھول بھی بجا دیتا وہ اب کسی قیمت پر نہیں جاگ سکتی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے کر جانا شروع ہو گیا تھا، جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مت کرو اشفاق، کیوں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے؟ وہ رب تمہیں معاف نہیں کرے گا، میرے حال پر رحم کھاؤ، چھوڑ دو مجھے، میں عدت میں ہوں۔
مگر وہ تو فرعون بن گیا تھا، زبردستی مجھے کمرے میں لے آیا تھا، ابھی وہ مجھے بستر پر دھکیلتا اس سے پہلے ہی میں نے اسے دور دھکیلا تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، اس دن بھی میں نے اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی تھی، آج بھی انشاءاللہ نہیں آنے دوں گی، میں چلی جاؤں گی اس گھر سے، میں وعدہ کرتی ہوں صبح ہوتے ہی میں اس گھر کو چھوڑ دوں گی، میں جھونپڑی میں جا کر رہ لوں گی، روڈوں پر جا کے بھیک مانگ لوں گی، مگر میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں بہت مجبور ہوں، مجھے گناہ گار مت کرو، میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، پلیز مجھے بخش دو۔ لیکن وہ تو حیوان بن چکا تھا، وہ مجھے ابھی دوبارہ پکڑتا، اسی پل میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اسے دھکیل کر باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ میں نے اب اپنے قدم اپنی ساس کے کمرے کی طرف نہیں بڑھائے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہے۔ اس وقت جتنا خون خوار وہ ہو رہا تھا وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اس لیے میں مین دروازہ کھول پر روڈ کر بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی میں نے کچھ قدم عبور کیے تھے جب مجھے پیچھے سے اسی کے قدموں کی آواز آئی تھی۔ میں پلٹی تو وہ میرے پیچھے جانوروں کی طرح دوڑ رہا تھا، میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ میں اب ننگے پاؤں جتنی شدت سے بھاگ سکتی تھی میں بھاگ رہی تھی۔ میں نے تو پٹا اپنے چہرے پر کیا ہوا تھا، میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتی تھی، میں اپنے اللہ کے احکام کی بھی پیروی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس حیوان سے بھی بچنا چاہتی تھی۔ میرے پاؤں میں بری طرح پتھر چبھ رہے تھے، تکلیف سے میری جان نکل رہی تھی، لیکن میں نہیں رک سکتی تھی، میں بھاگے جا رہی تھی۔ جتنی شدت سے بھاگ سکتی تھی اتنی شدت سے بھاگ رہی تھی، جب اچانک میری نظر ایک مسجد پر گئی تھی۔ میں اس سے اب کافی آگے آ چکی تھی، میں اللہ کا نام لے کر اسی سے مدد مانگنے کے لیے مسجد کی طرف بھاگی تھی۔ مسجد کے قریب پہنچ کر میں نے گہری سانس لی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، مجھے حیرانگی بھی ہوئی تھی اس وقت مسجد کیوں کھلی ہوئی ہے۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے مسجد میں داخل ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے لگا تھا اس وقت کچھ لوگ تو ہوں گے، مگر صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا مجھے نظر آیا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ میں نے ایک نظر باہر کی طرف ڈالی تھی، اشفاق مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی اس انسان کے قریب آ گئی تھی، اور جیسے ہی میں اس کے نزدیک آئی تو میری روح کانپ اٹھی تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ بیٹھا ہوا تھا، زندہ اور سلامت۔ میں کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تھی، بابا آپ۔ میری آواز سنتے ہی انہوں نے سر اٹھا لیا تھا، اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے انہیں بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے یکدم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور بولے، یہ کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ جبکہ اچانک ہی میں روتے ہوئے دوڑ کر ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ جس انسان کے لیے میں نے سنا تھا کہ وہ مر گیا ہے، میری دنیا سے جا چکا ہے، وہ انسان تو زندہ تھا۔ اس وقت جو خوشی مجھے محسوس ہو رہی تھی شاید ہی کسی بیٹی کو محسوس ہو سکتی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے صحرا میں مجھے چھت مل گئی ہو۔ مجھے تڑپتا ہوا دیکھ میرے باپ نے میرے آنسو صاف کیے تھے اور میرا چہرہ تھامتے ہوئے بولے، لاڈو ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو اور اس حالت میں کیوں ہو؟ جبکہ میں ان کو تھامتے ہوئے بولی، بابا میں نے سنا تھا آپ مر چکے ہیں، اس آدمی نے کہا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے میرے لیے پیغام پہنچایا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے گھر کو ہی گھر سمجھنا ہے۔ یہ سب کیا تھا بابا؟ اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کو فی الحال انڈر گراؤنڈ ہونا تھا، اس لیے انہوں نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ وہ مر چکے ہیں، تاکہ دشمن کو یہی لگے کہ ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، مگر وہ فی الحال اس مسجد میں پیش امام کے طور پر رہ رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اپنے تمام حالات ان کو بتائے تھے، جبکہ وہ مجھے گلے لگا کر اس پر خوب روئے تھے۔ وہ میرے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری طرف دھیان ہی نہیں دیا، مجھے یقین تھا کہ وہ عورت تمہارا خیال رکھے گی، لیکن اس نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے فوراً ان کی نفی کی تھی اور اپنی ساس کی اچھائی بیان کی تھی کہ وہ عورت تو مجھے 2 مہینے سے اپنے گھر میں رکھ رہی تھی، مگر اب حد تجاوز ہو گئی، اور آج میں اپنی عزت بچا کر بابا یہاں آئی ہوں، جبکہ بابا نے مجھے فوراً مسجد میں موجود اپنے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے اپنی عدت وہیں پر گزاری تھی، اور انہوں نے میرے لیے ایک لڑکا بھی تلاش کر لیا تھا۔ وہ وہاں کے اصل پیش امام کے بیٹے سے میری شادی طے کر چکے تھے، جو کافی رئیس تھا، اور کچھ ہی روز پہلے اس کی بیوی کا بھی انتقال ہوا تھا۔ میرا نکاح میرے باپ کی رضامندی سے ہوا تھا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حقیقت تھی بابا جو کام کرتے تھے اس کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایک محفوظ سہارا چاہیے تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ انسان بھی میرے پہلے شوہر کی طرح ہی میرے ساتھ برتاؤ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں اب حاملہ بھی ہو چکی ہوں، جبکہ میرے شوہر کے بارے میں پتہ چلا کہ اس روز وہ نشے کی حالت میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں معذور ہو گئی ہیں۔ نرگس نے ان سے شادی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ان کے گھر میں اب فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ میں جب بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ جتنی تکلیف اور دکھ میں نے برداشت کیے تھے، ان سب کا مداوع میرے دوسرے شوہر کی صورت میں ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیے تھے ان کو سزا مل گئی ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے، جو آپ زندگی میں کرو گے اس کی سزا آپ کو زندگی میں لازمی ملے گی۔ اللہ بہت مہربان ہے، اور اس کی رسی جب تک ہی دراز ہے جب تک وہ چاہتا ہے، اور جب وہ رسی کھینچنے پر آتا ہے تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔